الحمد لله الذي رفع السماوات بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے. سبحان اللہ. اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں. اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے: اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے: آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے. واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا. تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا. فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے. اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو کہتے ہیں. انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا. اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس. رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا.
آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ آخر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا،
کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دیا. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جا، آجا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے. آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چل عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سوچ رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، اب ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ نے کیا کہا؟ او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لکھن نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں. تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مان، سرسبز بھی مان. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مان، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا. ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو،
باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایک ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی۔ تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا لیے۔ لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جی، اس کے لیے چند باتیں بتائیں۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی، کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے، لیکن تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو، وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو، وہ ایک ہے، اسے خدا کہو، وہ ایک ہے، اسے رب کہو، وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پر صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان، آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔
تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اسے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی ہے، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں، ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ عصر سے پہلے سب کے ساتھ نیزوں پہ چڑھے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ انسانوں ساڑھا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جائے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمان مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسان ہے یہ 5 فرائض ہیں، جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دیا۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں اڈی بڑی چارج شیٹ، ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے
باقی سارے اس کے عیب ساری تاریخ میں لکھے پڑے، ایسے کر کے سنتا رہا۔ جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے ایک بات کے سوا، جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، یعنی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب میں کیسے رہوں گا، ہمارے تو مدرسے کے طلبہ جھوٹ بولتے ہیں، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیا سے کیا کر رہا ہے۔ جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی۔ بے شک۔ تو ہم نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، وہ بیٹے بھاگ گئے، کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے۔ بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے، تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا۔ وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے۔ باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دے اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے۔ جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک۔ دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، جی بالکل، کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر، اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے ایک منرل سے ادا ہو سکتے، اتنے خزانے ہیں، لیکن جھوٹ اور بددیانتی نہیں، ہمارے اپنے منہ کالے کر گئے۔ قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی، قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے۔ حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی، جب عوام بری ہو جاتی ہے اس کی نحوست پڑتی ہے۔ کہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے؟ بس 70 سال میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ، بالکل، یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا ناراضگی کا اظہار ہے۔ تیسرا فرمایا، ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، بالکل آخری 3 مہینے، اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا، ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا، فوراً بلاتے تھے۔ مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا، تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے، تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی، انہوں چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، اس کی جگہ تو یہاں ہے۔
انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا۔ وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا۔ شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت؟ ہم کہا جی کر دیں۔ کہنے لگے 500 کر دو؟ کہا جی کر دیں، خوشی کی بات۔ 600 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے 800 کر دوں؟ کہا حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، 500 کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو شرن تو بے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، برائی نہیں، یہ میرا کرتا ہے، میں 1 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، یا میں راضی ہوں بیچنے والا۔ جو بیچنے والا 300 میں دے رہا ہے تو 100% بے صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے۔ ان کا یہ 500 کیوں بڑھایا ہے؟ کہا بیٹا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو اب دھوکہ ہی تجارت بن گئی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ یہ ماں بہن کی گالی کتنی عام ہو گئی ہے، اور کس قدر بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ جرم ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔ کیا آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتک، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی ہیں عدالتیں، تو بد اخلاق جس قوم کے اخلاق برباد ہو جائیں اور جھوٹ عام ہو جائے اور بددیانتی عام ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں گے، انسانوں کے نہیں گزاریں گے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، کیوں کہ جس میرے نبی نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا دین پڑھا ہے سب سے مشکل عمل اچھے اخلاق، سب سے مشکل عمل، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا۔ میرے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر تم اپنے اخلاق اچھے کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے کوئی واہی تباہی نکلے گی، نہیں نکلے گی، بشر ہے، معافی مانگے، برابر ہو گیا، سیٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے معاملے میں ہو، بندوں کے معاملے میں ہو، جا کے معافی مانگ لے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ ان کی دعائیں لینا، بیوی اس سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا۔ ہمارا بیوی کو ذلیل کرنا بڑائی سمجھا جاتا ہے، اور اب یہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے بچیاں بھی آگے اتنی وہ بدتمیز ہو گئی ہیں کہ انہیں خامند کو بے عزت کرنا یا ان کے والدین کو بے عزت کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو